بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ قبول فرمائے. آپ سب حضرات مبارک بادی کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ حضرات نے اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کیا، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ سب حضرات مبارک بادی کے مستحق ہیں. میرے محترم، یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے اور جو اس میں شرکت کرتا ہے وہ بھی مبارک بادی کا مستحق بن جاتا ہے. دیکھیے، اللہ کے ایک نورانی مخلوق فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں. جب وہ ایسی مجلس کو دیکھتے ہیں تو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو وہ آسمانوں پر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے معلوم کرتے ہیں: اے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں: اے اللہ، تیرے بندے تیری تعریف، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے. اے اللہ، وہ تو جنت کی طلب کر رہے تھے. کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ اے اللہ، دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. اے اللہ، وہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ اے اللہ، دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ دور بھاگتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان مجلس والوں کی مغفرت کر دی ہے. یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے. میرے محترم، آتا ہے کتابوں کے اندر اگر کوئی دین کی بات یاد بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی 7 انعام عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی کسی کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے جائے اور مزدوری نہ کرے، شام کے وقت جا کر کے کنڈی کھٹکھٹائے اور یہ کہے کہ مزدوری دے دی جائے، تو کیا اسے مزدوری ملے گی؟ نہیں ملے گی. لوگ اسے پاگل کہیں گے، اسے جو ہے کہیں گے کہ اس کا جو ہے یہ بے وقوف ہے. لیکن میرے محترم، یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے، اگر دین کی بات یاد بھی نہ ہو تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 7 انعام عطا فرماتے ہیں. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے نکل کر چلتا ہے، آج ہمارے مدرسے کے اندر، آج ہماری بستی کے اندر حضرت مولانا محمد ناظم صاحب قاسمی تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کی زبانی دین کی باتیں سنیں گے. حضرت قاری محمد سعید صاحب جیسے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی زبانی دین کی باتیں سنیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے. حالانکہ اس کے دل میں تہامہ وادی کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایسی مجلس میں شرکت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن کر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ توبہ کر لیتا ہے. اس حال میں واپس لوٹتا ہے جیسا کہ اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں تھا. یہ مجلس کتنی مبارک مجلس ہے. آپ حضرات نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید. ان کی بیوی زبیدہ بہت نیک عورت ہے، اللہ کے قرآن کی عاشق ہے، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والی ہے.
جب ان کو پتہ چلا کہ حاجی لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو ایک نہر کھدوائی، عرفات کے میدان تک اس کو پہنچوایا۔ کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنا اونچا کام کیا ہے مسلمانوں! کتنے لوگوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا، اپنی پیاس کو ٹھنڈا کیا ہوگا۔ جو ہے آتا ہے کتابوں کے اندر قیامت کے روز ایک سب جنتوں کی لگے گی اور ایک سب جہنمیوں کی لگے گی۔ ایک جہنمی جنتی سے کہے گا کہ دنیا کے اندر تجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر جو ہے وہ کہے گا کہ دیا تھا۔ وہ جہنمی کہے گا کہ اللہ سے درخواست کر تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کر دے۔ وہ جنتی اللہ سے کہے گا اے اللہ، اس تیرے بندے نے دنیا کے اندر مجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا، میرے اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو زبیدہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنا اونچا کام کیا ہے۔ اتنے لوگوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا، اپنی پیاس کو ٹھنڈا کیا ہوگا۔ اتنے جانوروں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا۔ آپ حضرات نے ایک واقعہ سنا ہوگا فضائل اعمال کے اندر، ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک فاحش عورت، ایک بازاری عورت، ایک گندی عورت، جس نے کبھی اللہ اللہ نہیں کہا، جس نے کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، وہ چلی جا رہی ہے۔ راستے میں دیکھا ایک کتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ اس عورت نے اس کتے کے اوپر رحم کھاتے ہوئے کنویں سے پانی نکالا اور کتے کے منہ میں ڈالا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو زبیدہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنا اونچا کام کیا ہے۔ جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا زبیدہ کیا گزری، کہ اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ کہا تیری مغفرت کیسے نہ ہوتی، تو نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اچھے اچھے کام کیے ہیں، تو نے نہر کھدوائی، عرفات کے میدان تک پہنچوایا ہے۔ زبیدہ آپ نے بڑے بڑے کام کیے۔ تو زبیدہ کی طرف سے آواز آئی ان کے جب نہر کی باری آئی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی زبیدہ اگر ہم تجھے بادشاہت نہ دیتے، خزانہ نہ دیتے، مال دولت نہ دیتے، تو کبھی نہر نہ کھدواتی۔ یہ بتا میرے واسطے کون سا عمل لے کر کے آئی ہے، میرے واسطے کون سا عمل لے کر کے آئی ہے۔ زبیدہ کہتی ہے میرے پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی زبیدہ ہمارے یہاں ایک عمل قبول ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ تجھے بھوک لگ رہی تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا رکھا ہوا تھا، لقمہ اٹھا کر کے منہ میں دینا چاہ رہی تھی۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زبیدہ آپ جو ہے میرے نام کے ادب کی وجہ سے اپنے لقمے کو واپس رکھ کر کے اپنی اوڑھنی کو جو درست کیا ہے اس کی وجہ سے تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ مسلمانوں آپ حضرات نے اللہ کی رضا کے لیے ان علماء کرام کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں، ان طلباء کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاوے دین کی محبت میں اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کیا، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کیا اور یہاں تشریف لائے۔ خدا کی قسم ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یادہ پسند آ جائے اور قیامت کے روز میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میرے محترم آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے جب بھی اس طرح کا جو ہے دینی پروگرام کیا جائے اور علماء ہماری بستی کے اندر تشریف لائیں اور ہمیں مدرسے والے بلائیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنی بستی کے اندر محنت کریں، اپنے محلے کے اندر محنت کریں، اپنے علاقے کے اندر محنت کریں۔ آج تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اگر کوئی دنیاوی پروگرام ہوتا، اگر کوئی بی جے پی والوں کا پروگرام ہوتا، اگر کوئی سپا والوں کا ہوتا یا بسپا والوں کا ہوتا یا کانگریس والوں کا ہوتا تو یہ میدان کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں یہاں انتظار کیا جاتا، بھوکے رہ کر کے، پیاسے رہ کر کے، ارے گرمی کو برداشت کیا جاتا، سردی کو برداشت کیا جاتا۔ آپ حضرات ایک ایک دروازے پر جاتے، آپ حضرات ایک ایک دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتے اور آپ یہ کہتے ہماری عزت کا معاملہ ہے، ہمارے نیتا صاحب کیا کہیں گے، ہمارے فلاں نیتا صاحب کیا کہیں گے۔ آپ حضرات علاقے میں محنت کرتے، آپ حضرات ایک ایک دروازے پر جاتے، لیکن کیا بات ہے آج ہمارے دلوں سے ان دینی مجلسوں کی قدر نکلتی ہوئی جا رہی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا ہوا جا رہا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے جب بھی دینی پروگرام کیا جائے ہم اپنے علاقے میں اپنی بستی میں محنت کریں، انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔
کون کون حضرات تیار ہیں؟ سب کریں گے، مدرسے والوں کا ساتھ دیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی. حضرت مولانا عظیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں. اصل تو بیانات بن حضرات کے ہوں گے، میں تو حکم کی تعمیل الامر فوق الادب کے تحت حاضر ہوا ہوں. دعا کرے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے ایک درخواست ہے کہ جتنے حضرات کھڑے ہوئے ہیں سب بات مانیں گے انشاءاللہ؟ سب مانیں گے؟ یہاں آ کے بیٹھ جائیں. سبھی حضرات یہاں آ جائیں. اور کوئی ویڈیو نہ بنائے، موبائل جو ہے فوٹو نہ کھینچے، حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں. یہ دینی مجلس کی جو ہے نورانیت کو ختم کرنے کی باتیں ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے، اچھی بات نہیں. جو ہمارے بھائی